اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فصل فی بیان ان عقد العاریۃ من العقود الجائز لکل منہما رد العاریۃ متی شاء الا اذا عار لدفن فلا یرجع حتی یندرس اثر المدفون۔ فرما رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ عقد عاریت یہ معیر اور مستعیر یعنی طرفین کی طرف سے ایک جائز عقد ہے، لازم عقد نہیں، یعنی معیر اور مستعیر میں سے کوئی بھی جب چاہے عقد عاریت کو فسخ اور ختم کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے، چاہے دوسرا راضی نہ ہو یا دوسرے کو اس کا علم نہ ہو۔ اگر عاریت میں مدت متعین ہو تب بھی معیر یعنی اس چیز کا جو مالک ہے جب چاہے واپس لے سکتا ہے، اور مستعیر جب چاہے واپس لوٹا سکتا ہے، کسی پر بھی اسے باقی رکھنا لازم نہیں، عقد عاریت کو باقی رکھنا لازم نہیں ہے۔ البتہ فرما رہے جس کا استثناء کہ میت کی تدفین کے لیے اگر زمین عاریت پر لی ہے تو اس دفن شدہ زمین کا عاریت پر دینا دونوں بھی فسخ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ میت بوسیدہ ہو کر قبر میں سڑ گل کر مٹی نہ بن جائے اور اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے، کیونکہ تدفین اجازت سے تھی، اب قبر کھودنے اور اسے نکالنے میں اس کی بے حرمتی ہے۔ اس صورت میں مستعیر پر اجرت بھی لازم نہیں ہو، اس صورت میں مستعیر پر اجرت کا لزوم نہیں ہوگا۔ فرما رہے آگے وَإِذَا أَعَارَ لِلْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّةً ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت الأصح تلزمه والله أعلم۔ کہتے ہیں کہ معیر نے اپنی زمین مستعیر کو تعمیر کرنے کے لیے، کوئی کنسٹرکشن کا کام کرنے کے لیے عاریت پر دی، یا درخت بونے کے لیے عاریت پر دی، چاہے کنسٹرکشن کے لیے دی ہو چاہے درخت بونے کے لیے زمین عاریت پر معیر نے مستعیر کو دی ہو، اور معیر نے مدت کا تذکرہ نہیں کیا، مدت کا تذکرہ نہیں کیا کہ کتنی مدت تک کے لیے آپ کو میں عاریت پر دے رہا ہوں، کوئی مدت ذکر نہیں کی، پھر معیر نے مستعیر سے اپنی وہ زمین واپس مانگ لی، حالانکہ مستعیر نے اس زمین میں مان لو کنسٹرکشن کا کام کیا تھا یا پھر پودے لگا دیے تھے، تو کہتے ہیں کہ اگر عقد عاریت کے وقت میں یعنی جب یہ عقد شروع ہوا تھا اس وقت میں معیر نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب بھی میں واپس لے لوں گا تمہیں اپنا کنسٹرکشن کا کام فوراً اکھاڑنا پڑے گا اور تمہیں اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، یا تمہیں لگائے ہوئے پودے فوراً ہٹانے پڑے گے۔ تو اگر ایسا معاملہ عقد عاریت میں طے ہوا تھا تو چاہے مستعیر نے اس عاریت پر لی ہوئی زمین میں کنسٹرکشن کا کام کیا ہو یا پودے لگائے ہو، اس پر لازم ہوگا مستعیر پر کہ مفت میں بلا عوض ان پودوں کو ہٹا دے اور وہ کنسٹرکشن کا کام ختم کرے۔ یہ کب؟ جبکہ عقد عاریت میں
معیر نے شرط القلع مجانا کہ مجانا مفت میں کنسٹرکشن ہٹانے اور پودے ہٹانے کی شرط لگائی تھی. وَإِلَّا اور اگر عقد عاریت میں معیر نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی بلکہ مطلق عقد عاریت ہوا تھا تو ایسی صورت میں اب مستعیر کو اختیار ہے اس بات کا، مستعیر کو اختیار ہے کہ چاہے تو اپنا کنسٹرکشن کا کام بلا تاوان بلا عوض ہٹا دے یا پودے اکھاڑ دے. البتہ اصح قول کے مطابق امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہموار کر کے دینا، کہ جیسے زمین اس نے یعنی مستعیر نے معیر کے پاس سے لی تھی اسے JCB سے پھر سے ویسے ہی کر کے دینا، یہ مستعیر پر لازم نہیں ہے. لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت والاصح تلزمہ واللہ اعلم، کیا میرے نزدیک اصح بات یہ ہے کہ مستعیر نے اگر کنسٹرکشن کا کام ہٹا دیا یا پودے نکال دیے تو زمین جیسے تھی ویسے برابر اور ہموار کر کے دینا مستعیر پر لازم ہے، واللہ اعلم. وَإِلَّمْ يَخْتَرْ کے معنی اگر مستعیر نے بلا تاوان کنسٹرکشن کا کام ہٹایا نہیں یا پودے نہیں نکالے، بلا تاوان ایسا کام اس نے نہیں کیا، مفت میں نہیں ہٹا رہا ہے، وہ اس نے اکھاڑنے کو پسند نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اب معیر زبردستی لم یقلع المعیر مجانا، تو معیر زبردستی مفت میں وہ کنسٹرکشن کا کام وہاں سے ہٹا نہیں سکتا یا پودے مفت میں اکھاڑ نہیں سکتا بلا تاوان، اس لیے کہ اس نے عقد عاریت میں مفت میں ہٹانے کی یا پودے نکالنے کی شرط نہیں لگائی تھی. اب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ معیر کو 3 باتوں کا اختیار دیا جائے گا، جو اس زمین کا مالک ہے اس کو 3 باتوں کا اختیار ہوگا، اس زمین کے مالک کو 3 باتوں کا اختیار ہوگا. اب 3 باتوں کا جو اختیار ہے وہ کیسے، کون سی 3 باتوں کا اختیار ہے اسے؟ بل للمعیر الخيار بين ان يبقيه باجرته او يقلع ويضمن عرش النقص قيل او يتملكه بقيمته فإن لم يختر لم يقلع مجانا ان بدل المستعير الأجرة وكذا ان لم يبذلها في الأصح ثم قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا. کہہ رہے کہ اگر مستعیر اکھاڑنے کو اختیار نہ کرے تو معیر کو درج ذیل 3 باتوں کا اختیار ہے. نمبر 1، عمارت یا درخت کو باقی رہنے دے اور آئندہ مناسب کرایہ یعنی اجرت مثل معیر مستعیر سے وصول کرے، یعنی اس جیسی عمارت کا اس جیسی جگہ پر جو کرایہ مل سکتا ہے یا درخت کا جو کرایہ مل سکتا ہے وہ معیر زمین کا مالک مستعیر سے عاریت پر لینے والے سے وصول کرے. دوسرا اختیار، درخت اکھاڑ دے یا عمارت کو ڈیمولش کر دے، ختم کر دے، اور اکھاڑنے اور ڈیمولش کے جو مصارف ہوں گے یہ معیر کے ہی ذمے میں ہوں گے، اس لیے کہ اس نے عقد عاریت میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی. نیز اس کی وجہ سے قیمت میں جو نقصان ہوگا زمین کی، تو قیمت میں جو نقصان ہوگا وہ عمارت کے یا پودے وغیرہ کے،
تو خود معیر اس کا ضامن ہوگا، معیر اس کا ضامن ہوگا۔ وَيَضْمَنَ عَرْشًا نَقْصِي، یعنی معیر اتنی رقم عمارت کو ڈیمولش کرنے کی صورت میں جو نقصان ہوا ہے، یا درخت کو اکھاڑنے کی صورت میں جو مستعیر کا نقصان ہوا، اتنی رقم معیر مستعیر کو ادا کرے گا۔ یہ دوسرا اختیار، یعنی درخت نکال دے گا یا عمارت کو کنسٹرکشن کو ڈیمولش کر دے گا، اور اس کے جو مصارف ہوں گے وہ معیر کے ہی ذمہ ہوں گے ڈیمولش کرنے وغیرہ کے، اور جو نقصان ہوا ہے اس کی بھی بھرپائی معیر مستعیر کو دے گا۔ اور تیسرا اختیار، درخت یا عمارت واجب الازالہ ہونے کی صورت میں اس کی جو قیمت ہو اس قیمت سے اسے خرید کر مالک بن جائے، یعنی یہ اس عمارت کی ویلیوشن لگائیں گے کہ اس کو ڈیمولش کرنے کی صورت میں اس کے اندر سے جو بھی لوہا پتھر وغیرہ نکلے گا، اینٹیں وغیرہ، تو اس کا کیا خرچ آئے گا، یا درخت اکھاڑنے کی صورت میں اس کے لکڑی وغیرہ جو کام میں آ سکتی ہے، اس صورت میں جو بھی اس کی ویلیوشن ہوگی وہ معیر مستعیر کو ادا کرے گا، اور اس عمارت کا اور جو ہے درخت کا مالک بن جائے گا۔ اور یہ سب باقاعدہ عقد کے ذریعے سے طے ہونا ضروری ہے۔ معیر مذکورہ تینوں شکلوں میں سے جسے بھی اختیار کرے، مستعیر پر اس کی موافقت لازم ہوگی، مستعیر اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر معیر کسی بھی شکل کو اختیار نہ کرے تو پھر اصح بات یہ ہے کہ قاضی وقت یا حاکم ان دونوں سے اعراض کرے، یعنی وہ درمیان میں جا کر کوئی فوراً فیصلہ نہ کرے یہاں تک کہ وہ دونوں کسی بات پر اتفاق اور صلح کر لیں، یا معیر کسی یعنی تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل کو اختیار کر لے، ورنہ پھر ایک ضعیف قول یہ ہے کہ ان دونوں کا اختلاف ہونے کی صورت میں قاضی اس زمین کو اور اس کی تعمیر اور کنسٹرکشن اور اس میں جو بھی پودے اس کو بیچ دے، زمین کی قیمت اس کے مالک کو دے دے اور پودے اور کنسٹرکشن کی قیمت وہ مستعیر کو دے دے، وہ تقسم بینہما، یہ معاملہ ہے۔ جی تو آگے فرما رہے ہیں وَلِلْمُعِيرِ دُخُولُهَا وَالْإِنْتِفَاعُ بِهَا وَلَا يَدْخُلُهَا الْمُسْتَعِيرُ بِغَيْرِ إِذْنٍ لِلتَّفَرُّجِ وَيَجُوزُ لِلسَّقْيِ وَالْإِصْلَاحِ فِي الْأَصَحِّ وَلِكُلٍّ بَيْعُ مِلْكِهِ وَقِيلَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ بَيْعُهُ لِثَالِثٍ۔ کہتے ہیں کہ معیر اور مستعیر کے درمیان میں جو یہ اختلاف چل رہا ہے، اس دوران معیر جب چاہے اپنی زمین میں داخل ہو سکتا ہے اور اپنی زمین سے جو چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین کا مالک ہے، لیکن مستعیر معیر کی اجازت کے بغیر اس زمین میں داخل نہیں ہو سکتا مدت تنازع میں، صرف ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے، للتفرج، ہاں درخت کی سقائیت کے لیے، یا ان کے کچھ اصلاحی کام ہے، یا عمارت کی کوئی کنسٹرکشن جو اس نے کیا ہے اس کی کوئی اصلاح وغیرہ کا معاملہ ہے، اس سے متعلق کچھ دیکھ بھال کے مسائل ہے، تو مستعیر معیر کی اجازت کے بغیر بھی اس زمین میں داخل ہو سکتا ہے۔ وَلِكُلٍّ، یعنی معیر اور مستعیر میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ملکیت، یعنی معیر زمین کا مالک ہے، مستعیر جو کنسٹرکشن ہے عمارت ہے اس کا یا لگائے ہوئے پودوں کا مالک ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کو بیچ سکتا ہے۔ لیکن ایک ضعیف قول یہ ہے کہ مستعیر کسی ثالث کو وہ کنسٹرکشن، وہ عمارت یا وہ پودے نہیں بیچ سکتا، اگر اسے بیچنا ہے تو معیر کو ہی بیچنا ہوگا، معیر کو ہی بیچنا ہوگا، تاکہ کسی قسم کا کوئی تنازع اس ثالث کو نہ جھیلنا پڑے۔ کہتے ہیں وَالْعَارِيَةُ الْمُوَقَّتَةُ كَالْمُطْلَقَةِ، ان تمام صورتوں میں مطلق عاریت ہو یا مقید عاریت ہو مدت کے ساتھ، یہی تفصیلات ہوں۔
یعنی عقد کے وقت میں معیر نے رجوع کی شرط لگائی تھی، مجانن لگائی تھی یا عوض کے ساتھ لگائی تھی، تو اکھاڑنے کے سلسلے میں یا شرط نہیں لگائی تھی، تو معیر اور مستعیر کے جو اختیارات ہے تو یہ عاریت مطلق اور مقید میں یہی معاملہ چلے گا۔ وفی قول له القلع فيها مجانا اذا رجع، کہتے ہیں کہ اگر البتہ عاریت مطلق ہو تو اس میں ایک مرتبہ تعمیری کام یا درخت بونے کے بعد اسے اکھاڑ دے تو اب دوبارہ نئی اجازت کے بغیر اس کی اجازت نہیں ملے گی، مطلق عاریت۔ اور مقید میں اگر نئی اجازت کے بغیر اس نے تعمیر یا کنسٹرکشن کا کام کیا تو معیر مطلقاً اکھاڑ کر زمین ہموار کرنے پر اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ اور اگر مخصوص مدت کے لیے عاریت ہو تو اس مدت میں جتنی مرتبہ چاہے درخت بویا اور اکھاڑ دے یا تعمیری کام کو دہرائے، مستعیر کر سکتا ہے، جب تک کہ معیر رجوع نہ کرے یا مدت ختم نہ ہو۔ یہ آگے کچھ مسائل اسی عنوان کے تحت بیان ہو رہے ہیں۔ تو مقید عاریت میں جب بھی معیر رجوع کرے گا، مستعیر مجانن اسے اکھاڑ دے گا۔ وَإِذَا عَارَهُ لِزَرَاعَةٍ وَرَجَعَ قَبْلَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ فَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ الْإِبْقَاءَ إِلَى الْحَصَادِ وَأَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ۔ کہتے ہیں کہ اگر زمین کاشتکاری کے لیے عاریت پر دی، کاشتکاری کے لیے معین مستعیر کو عاریت پر دی، پھر اناج کی پختگی یا تیار ہونے سے پہلے ہی معیر نے رجوع کر لیا کہ میری زمین واپس دے دو، تو مستعیر تیار ہونے تک رک سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نکالنے میں نقصان ہو تو کہے گا کہ رکو۔ اس دوران مستعیر معیر کو اجرت مثل دے گا اس زمین کی، عاریت مطلق ہو یا مقید ہو، یہی حکم ہے، یہی حکم۔ لیکن موقت ہونے کی صورت میں مدت کی تکمیل تک مستعیر کی کوتاہی کی وجہ سے، آگے بیان ہو رہا ہے، فَلَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يُدْرِكْ فِيهَا لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ الزَّرَاعَةِ قَلَعَ مَجَّانًا۔ 3 مہینے کے لیے زمین عاریت پر دی تھی، اب پہلے سے ہی کھیتی کرنا چاہیے تو 2 مہینے تو سویا رہا، اب آخری زمانے میں بالکل مدت ختم ہو رہی، اس وقت مستعیر بیدار ہوا اور کھیتی کرنے کے لیے گیا، تو معیر اور کھیتی 3 مہینے تک باقی رہنے والی ہے، تو معیر اسے کھیتی اکھاڑ کر زمین ہموار کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، چاہے اس میں مستعیر کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مستعیر کی طرف سے تعدی اور زیادتی ہے، اس لیے کہ اس کو شروع سے یہ کام کرنا چاہتا، اس نے نہیں کی، کوتاہی کی، تو اب اس کو درخت باقی رکھنے کا کوئی اختیار و حق نہیں ملے گا۔ آگے فرما رہے ایک مسئلہ، وَلَوْ حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرًا إِلَىٰ أَرْضِهِ فَنَبَتَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ۔ کہتے ہیں کہ اگر طوفان اور آندھی کی وجہ سے ایک شخص کے بیج اڑ کر دوسرے کی زمین میں آ کر گر گئے اور وہاں پر کھیتی ہو گئی دوسرے کی زمین میں، زید کے بیج خالد کی زمین میں جا کر گرے طوفان کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے، اور خالد کی زمین میں ماشاءاللہ وہ پنپے، کھیتی ہو گئی اچھی خاصی، تو اب اس کھیتی کا جو اناج وغیرہ نکلے گا یہ بیج کے مالک کا ہو، کیونکہ بیج والے کا حق ہے شرعی اعتبار سے، تو لیکن وَلَسَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَىٰ قَلْعِهِ، خالد کو حق ہے کہ زید کو یہ کھیتی اکھاڑنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ نکالو یہاں سے، چلو مجھے نہیں رکھنا ہے، اور اگر رکھنا ہے تو مجھے اجرت دے دو، ایسے تم نہیں رکھ سکتے۔
وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً وَقَالَ لِمَالِكِهَا أَعَرْتَنِيهَا فَقَالَ بَلْ أَجَرْتُكَهَا۔ اب کہتے ہیں کہ اختلاف ہو گیا معیر اور مستعیر کے درمیان۔ ایک آدمی کسی سواری پر موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور اس کے مالک سے کہا، موٹر سائیکل کے مالک سے، کہ آپ نے یہ موٹر سائیکل مجھے عاریت پر دی۔ تو موٹر سائیکل کے مالک نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں نے تو تمہیں یہ موٹر سائیکل اجرت پر دی ہے، اجرت پر دی ہے، عاریت پر نہیں دی۔ تو ایسی صورت میں جو موٹر سائیکل کا مالک ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ او اختلف مالک الارض وسارعها كذلك، یا زمین کے مالک سے کھیتی کرنے والے نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ عاریت پر دی ہے، مالک نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اجرت پر دی کھیتی کرنے کے لیے۔ فالمصدق المالک علی المذہب، تو مذہب کا صح قول یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ ایسی صورت میں زمین کا جو مالک ہے اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات مانی جائیں گی، اور یہ جو کھیتی کرنے والا ہے یا موٹر سائیکل پر جو سوار ہوا ہے اس پر مالک کو اجرت مثل دینا ضروری ہوگا۔ وَقَذَا قَالْ أَعَرْتَنِي، اسی طریقے سے مستعیر نے معیر کہہ رہا ہے کہ مستعیر کہہ رہا ہے تم نے مجھے یہ چیز عاریت پر دی، جی آپ نے مجھے یہ چیز عاریت پر دی، منتفع کہہ رہا ہے، اور مالک کہہ رہا ہے بل غصبت منی، آپ نے تو مجھ سے یہ چیز غصب کر کے لی گئے۔ تو ایسی صورت میں فَإِن تَلِفَتِ الْعَيْنُ، تو ایسی صورت میں بھی مالک کا دعویٰ قسم کے ساتھ تسلیم ہوگا، اور مالک قسم کھا لے تو اجرت مثل کا مستحق ہو جائے گا۔ فَإِن تَلِفَتِ الْعَيْنُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الزَّمَانِ، اگر ایسی صورت میں وہ چیز باقی ہے تو وہ چیز لوٹا دے، اور اگر لوٹانے سے پہلے تلف ہو جائے تو غصب کے دعوے میں منتفع یعنی اس چیز سے فائدہ اٹھانے والا اس کا ضامن ہوگا۔ اب زمان کی مقدار میں مالک منتفع کے مقابلے میں زائد کا دعویٰ کرے تو مالک کو اس زیادتی پر قسم دلائی جائے گی، پھر وہ اس زیادتی کا مستحق ہوگا۔ لیکن الاصح ان العاریۃ تضمن بقیمتہ یوم التلف لا باقصى القیم ولا بیوم القبض، فإن كان ما يدعيه المالك اکثر حلف للزیادۃ، زمان کی صورت میں مالک منتفع کہہ رہا ہے کہ میں زمان 1000 کا دوں گا، مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں 2000 کا، تو مالک کو قسم کھلائی جائے گی کہ واقعتاً 2000 کا زمان اسے لینے کا حق ہے۔ اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں اب مالک کی بات مان کر وہ منتفع سے کہیں گے کہ مالک کو آپ زمان دے دو۔ اور شے معار کا زمان کیا ہوگا؟ اصح قول کے مطابق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شے مستعار کے تلف کے دن اس کی جو قیمت ہوگی وہ مستعیر بطور زمان ادا کرے گا جبکہ وہ چیز تلف اور ختم ہو جائے، چاہے کسی ناگہانی مصیبت کی وجہ سے اور سمانے آفت کی وجہ سے ہی تلف کیوں نہ ہوئی ہو۔ تو تلف کے دن کی جو قیمت ہوگی، مارکیٹ ویلیو ہوگی اس چیز کی، وہ لازم ہوگی۔ لا باقصى القیم، اس دوران کی جو بھاری قیمت ہوگی وہ لازم نہیں ہوگی مستعیر پر، اور نہ ہی قبضے کے دن کی قیمت لازم ہوگی، بلکہ تلف کے دن کی جو اس کی قیمت ہے وہی لازم ہوگی مستعیر پر۔ مثلا کتاب عاریت پر لی تھی، تو جب لی تھی اس کتاب کی قیمت تھی 500 روپے، جس دن تلف ہوئی اس دن اس کی قیمت تھی مارکیٹ میں 300 روپے، تو 300 روپے لازم ہو گئے۔ اس دوران کتاب کی قیمت میں لینے سے لے کر یوم تلف تک
یوم قبض سے لے کر یوم تلف تک جو بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوا ہے کتاب کی قیمت میں تو وہ لازم نہیں ہوگی، بلکہ یوم تلف کی قیمت مستعیر پر، منتفع پر لازم ہوگی۔ تو یہ عاریت کے مسائل ہے۔ چونکہ مالک نے بھروسہ کر کے استعمال کے لیے چیز دی ہے تو اب مستعیر کا بھی کام بنتا ہے کہ اس چیز کو فائدہ اٹھانے کے بعد معیر کو واپس کر دے، معیر کو واپس کر دے۔ عاریت کے کافی مسائل ہیں، ان کی رعایت کرنا مستعیر کے ذمہ میں ضروری ہے۔ یہاں تک کہ کتاب عاریت پر دی ہو تو مستعیر، قرآن میں کوئی غلطی نظر آئی تو اس کی اصلاح تو مستعیر پر ضروری ہے، واجب، لیکن دیگر کتابوں میں اصلاح نظر آئے، غلطی ہو تو اس کتاب میں، جیسے ہم کھانے سے کتابیں لیتے ہیں عاریت پر تو اس میں ہم حواشی کنارے وغیرہ پر نہیں لگا سکتے، کوئی اصلاح کے قابل چیز ہو تو اس میں اصلاح بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں مالک کو لے جا کر بتا سکتے کہ یہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے، آپ اصلاح کیجئے، یا وہاں کوئی پرچی ورچی رکھ دے تو ٹھیک ہے، باقی خود سے اس میں کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ عاریت کے اپنے مسائل ہے، اور یہ عقد عاریت عقود جائزہ میں سے ہے، جب چاہے ختم کر سکتے ہیں، کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے وغیرہ، مفلسی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، بہت سی صورتیں ہیں کہ عقد عاریت خود بخود پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب بندوں کے حقوق کی قبیل سے چیزیں ہیں کہ لی ہے تو اس چیز کو اسی حالت میں واپس کرنے کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔